برسات کے موسم میں پیاز کھانے سے مردانہ کمزوری جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دار چینی، ہلدی، لال مرچ، لہسن اور ادرک کمزور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے بہترین محافظ ہیں۔ آدھا کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پیسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر لیں اور پی لیں۔ 5 ہفتے اس عمل کو جاری رکھیں، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چقندر میں موجود غذائیت کی اقسام۔ چقندر میں بہت سی غذائیت موجود ہوتی ہیں، جن میں توانائی، وٹامن اے، پروٹین، وٹامن سی، آئرن اور پوٹاشیم موجود ہوتا ہے، جو مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پیاز بلڈ پریشر، دل، معدے کی بیماریاں اور فالج سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ بھی ایک ایسا پھل ہے جو انسانی صحت کے لیے بہت کارآمد ہے اور مردانہ صحت کے لیے یہ پھل کافی مشہور ہے۔ حکمت سے وابستہ لوگ اس پھل کا استعمال کافی میڈیسن میں کرتے ہیں۔ جن عورتوں کا حمل بار بار گرتا ہو تو انہیں چاہیے کہ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا لیں۔ 1 ماہ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ سے لیں اور پھر کمال دیکھیں۔ کیلے کے فائدے سنیں اور عمل کریں، پھر نتائج دیکھیں۔ کیلا معدے کے السر کے لیے مفید ہے۔ یہ ماہواری میں درد کو کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرتا ہے۔ آواز بیٹھ جانے کی صورت میں سندل کی لکڑی کو پیس لیں اور اس میں تھوڑا سا خالص شہد ملا کر دن میں 5 یا 6 مرتبہ چاٹ لیں۔ انشاءاللہ بیٹھی ہوئی آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنی جلد کو خوبصورت اور دلکش بنائیں۔ پپیتا، کیلا اور دہی ایک ہی مقدار میں لیں۔ اچھی طرح مکس کر کے اس مکسچر کو گرائنڈ کر لیں۔ اپنے چہرے کو دھو کر خشک کر لیں اور اس پیسٹ کو لگائیں، پھر کچھ دیر کے بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ روزانہ استعمال سے آپ کی جلد خوبصورت اور صحت مند ہو جائے گی۔ اب آپ بھی انگریزوں کی طرح گورا ہو جائیں۔ رنگ گورا کرنے کے لیے ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ چنے کی دال کو پانی میں بھگو کر کچھ دیر رکھ دیں، پھر اس کو پانی سے نکال کر پیس لیں۔ اس پیسی ہوئی دال کو دودھ میں ملائیں اور گاڑھا پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو 15 سے 20 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں اور پھر پانی سے صاف کر لیں۔ چہرہ صاف ہو جائے گا۔ روٹی کھائیں اور دانتوں کو خراب ہونے سے بچائیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں، اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کریں۔ کانوں کا بہرا پن دور کریں۔ زیتون کے پتوں کو کچل کر ململ کے کپڑے میں ڈال کر خوب دبائیں، رس نکل آئے گا۔ زیتون کے رس میں شہد ملا کر رات کو 3 قطرے کانوں میں ٹپکا دیں۔ انشاءاللہ 1 ماہ میں سنائی دینے لگے گا۔ چہرے سے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرائنڈ کر کے اس میں لیموں کا رس مکس کر کے لگائیں۔ مالش کرنے سے آنکھوں کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے۔ مساج یا مالش سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھتی ہے۔ چہرے کو صاف کریں۔ تازہ گیندے کے پھول کی پتیاں لے کر 2 گلاس ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر اچھی طرح پکائیں۔ 5 منٹ کے بعد پانی چھان لیں اور شیشے کی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں۔ رات کو روئی لے کر پانی سے اچھی طرح چہرہ صاف کر لیں اور پانی چہرے پر لگا رہنے دیں۔ چند دنوں میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ کانٹا نکالنے کا آسان طریقہ۔ اگر جسم میں کہیں کانٹا پوست ہو گیا ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کر اس جگہ پر باندھ دیجیے، تھوڑی دیر میں نکل آئے گا۔ وٹامن سی حاصل کریں۔ کیوی، مالٹا، آم، ٹماٹر، پپیتا اور شکرقندی وٹامن سی حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین غذائیں ہیں۔ چہرے کی رنگت بہتر کرنے کے لیے لہسن کا بطور غذا کا استعمال بہت مفید ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، جس سے رنگت بھی نکھرتی ہے۔ دانت نکالتے بچوں کے مسوڑوں پر اگر نیم گرم دیسی گھی لگایا جائے تو اس سے ان کے دانت جلد اور بآسانی نکلتے ہیں۔ چہرے سے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرائنڈ کر کے اس میں لیموں کا رس مکس کر کے لگائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ سردا کھانے سے جسم کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چہرے کی رنگت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ سورج مکھی کے بیج جسم میں سوڈیم کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ ہربل مینگوسٹین کے فوائد۔ ہربل مینگوسٹین شوگر کو کنٹرول میں رکھتا ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے، انفیکشن کے خلاف
خلاف بہت مددگار ہے۔ لوکاٹ کا استعمال کرنے سے قبض کی بیماری میں کافی کارآمد ہے اور اس کا شربت کافی خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ ستارہ پھل میں وٹامن اے، بی اور سی پایا جاتا ہے۔ ستارہ کا پھل کھا کر کھانسی سے راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ انگور اور ٹماٹر کا رس: لال سخت پکے ہوئے ٹماٹر کے 2 ٹکڑے کر لیں، چہرے پر خوب ملیں، 15 منٹ رس کو لگا رہنے دیں اور چہرے کو دھو لیں۔ اس طرح انگور کا رس بھی چہرے پر لگائیں اور 10 منٹ بعد چہرے کو دھو لیں، آپ کا رنگ دلکش ہو جائے گا۔ ہکلاہٹ اور توتلا پن کے مریض اگر سورت رحمان کو زعفران یا کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھ کر پانی میں گھول کر پئیں تو ہکلاہٹ اور توتلے پن کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ دانت میں درد ہو تو نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں، نمک زہر کو دور کرتا ہے۔ بھرنڈ یا شہد کی مکھی کاٹ جائے تو نمک اور سرکہ ملا کر ڈسی ہوئی جگہ پر لگائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ پیٹ میں درد ہو تو ٹینشن نہ لیں، یہ ٹوٹکا استعمال لائیں۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو اور گھر میں کوئی دوا بھی نہ ہو تو تھوڑا نمک گرم پانی کے ساتھ پھانک لیں، آرام آ جائے گا۔ ڈبل روٹی کے سلائس کو آسانی سے کاٹنے کے لیے چھری کو گرم پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کے سلائس کاٹے جائیں تو آسانی سے کٹ جاتے ہیں۔ سبز مرچوں کو ہاتھ میں پکڑیں تو جلن ہونے لگتی ہے، اس کے لیے لکڑی کے تخت پر رکھ کر مرچوں کو کاٹے، پھر جلن نہیں ہوگی۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے جو بدبو آتی ہے وہ بہت ناگوار لگتی ہے۔ اس بو کو دور کرنے کے لیے نمک جو اچھی طرح مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیں اور کمال دیکھیں۔ جہاں تازہ پودینہ پڑا ہو وہاں مکھیاں نہیں آتی، لہٰذا کچن میں پودینے کو کھلا پڑا رہنے دیں۔ اس کی جڑیں پانی کے برتن میں ڈبو دیں تو کئی روز تازہ دم رہتا ہے۔ ماہواری میں کیلا کھانے سے درد کو کم کرتا ہے، عورتیں اس کو لازمی استعمال کریں۔ سردیوں میں لوگ کمرے میں کوئلے جلاتے ہیں، اگر ان جلتے ہوئے کوئلوں پر سنترے کے چھلکے رکھ دیے جائیں تو کمرہ خوشبودار ہو جائے گا۔ بانس کا فرنیچر یا ٹوکریاں بہت خوبصورت لگتی ہیں، اگر یہ میلی ہو جائیں تو انہیں نمک ملے پانی سے دھو لیں اور پھر کمال دیکھیں۔ کلونجی، زیتون کا تیل، شہد، کھجور اور دودھ حسب ضرورت، یہ تمام غذائیں لے کر ان کا شیک بنا لیں۔ سردیوں میں نیم گرم دودھ، گرمیوں میں تازہ دودھ لیں۔ صبح کو صرف اس سے ناشتہ کریں اور کچھ نہ کھائیں۔ یاد رہے یہ گھونٹ گھونٹ پینا ہے۔ کچھ عرصہ اس کو استعمال کریں اور اپنی صحت میں ایک نیا انقلاب دیکھیں۔ خود بھی استعمال کریں اور اپنے بچوں کو بھی استعمال کروائیں۔ دماغی اور اعصابی طاقت کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے، کمر کے درد کے لیے اور کمزور اور سست جسم میں لاجواب طاقت کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ مثانے کی کمزوری دور کرنے کے لیے 50 گرام سفید تیل اور اس کے ہم وزن مصری ملائیں، رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں، اوپر سے کچھ نہ پئیں۔ 15 دن کافی ہے اور پھر اس کے فائدے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ کیلے کے گودے کو لیموں کے رس میں پیس لیں، گنج پن کی جگہ پر سر میں لگائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ روزانہ 12 بجے 1 عدد کھیرا، گاجر اور ٹماٹر کو کدوکش کر لیں۔ یہ پھیکا سلاد باقاعدگی سے 5 ہفتے لگاتار کھانے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اگر 5 دانے روزانہ انجیر کے کھائے جائیں تو گردے کی پتھری نکل جائے گی۔ کیلا ڈپریشن کو ختم کرنے میں لاجواب پھل ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ذیابیطس کو بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے رات کو سوتے وقت مریض کو 1 سیب کھلا دیا کریں اور بعد میں پانی نہ پینے دیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر ان سے نجات مل جائے گی۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ صبح چبا کر ہمراہ پانی پینا ہے، بے حد مفید ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ بچوں کو مچھلی کھلائیے، سردیوں کی ٹھنڈ سے بچائیے۔ 1 چائے کا چمچ مسٹرڈ پاؤڈر 1 بالٹی پانی میں ملا کر بچے کو نہلائیں، بچوں پر موسم کا اثر نہیں ہوتا۔ جو بچے چل نہ سکتے ہوں، جن کی بیک بون کمزور ہو، جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، ان کے لیے 1 کپ سرسوں کے تیل میں 1 مٹھی لونگ جلائیں اور اس کو ریڑھ کی ہڈی پر مالش کریں تو بچہ چند ہی ماہ میں چلنے لگے گا۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے۔ چند یوم کے عمل سے ہی اس کے دماغی حالت بہتر ہو جائے گی۔ کدو دل و جگر اور دماغ کو قوت اور راحت دیتا ہے۔ کیلا توانائی فراہم کرنے کا باکمال ذریعہ ہے۔ مالٹا جسم میں بیماری کے خلاف دفاعی نظام کو بہتر بناتا ہے۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے عرق گلاب کے پانی کو آنکھوں میں چھینٹے ماریں اور عرق گلاب میں شہد کی بہت معمولی سی مقدار ڈال کر آنکھوں میں سلائی کی مدد سے لگائیں۔ آنکھیں
آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیلا خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ دھوپ میں بیٹھنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔